73 میں سے وہ ایک گروہ نجات پانے والا وہ میں ہوں سبھی کہتے ہیں. اب اس کا حل یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ میں اپنی جگہ اپنے آپ کو مان کے بیٹھوں, آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو, تیسرا اپنے آپ کو مان کر بیٹھے. تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ گروہ بندی کہاں سے شروع ہوئی اور اس گروہ بندی کے زمانے میں کون صحیح سنت پر باقی رہا اور کون اس صحیح راستے پر قائم رہا. تاریخ کے حوالے سے دیکھو. دعویٰ تو میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے, تیسرا بھی کرے گا, چوتھا بھی کرے گا. اگر دعووں ہی سے بات مان لی جاتی تو پھر نجات پانے والا سارے ہوتے, ہلاک ہونے والا کوئی نہ ہوتا. صحابہ تھے, صحابہ سے خوارج الگ ہوئے. خوارج فرقہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بعد میں شیعہ الگ ہوئے. شیعہ فرقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ فرقہ ہوئے نہیں, وہ جماعت ہیں. نواسب وجود میں آئے, نواسب فرقہ ہیں. ایسے ہی ایک ایک بدعت الگ الگ ایجاد ہوتی گئی. یہ سارے فرقے ہیں. صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے پر قائم تھے وہ فرقہ نہیں جس کی مذمت کی گئی, وہ جماعت ہیں. سارے لوگ اگر اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہیں تو یہ فرقے کی طرف دعوت ہے. اگر ہم کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ عین جماعت کی طرف دعوت ہے. ہم کتاب و سنت کو اس طریقے پہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں جو صحابہ کے زندگی میں تھا, صحابہ نے جیسے اپنایا تھا. دلی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم آئے, انہوں نے نماز کے اندر آمین زور سے کہہ دی. نماز کے فوراً بعد لوگوں نے پکڑ لیا. انہوں نے حدیث رسول سنائی کہ میں نے جو کیا ہے یہ نبی کی سنت ہے. یہاں جو علماء کہلاتے تھے انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ ان کا جواب تھا مارا بحدیث چے کار گر قول امامداری بیار. فارسی میں کہا تھا کہ ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا ہے, امام صاحب کا کوئی قول ہے تو لاؤ ہم اس کو مانیں گے. یہاں تقلید کا ماحول تھا, یہاں مسلک پرستی کا ماحول تھا, یہاں فقہ حنفی سے آگے کچھ دیکھنا جرم تھا.